اپنے نوجوانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے احترام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو کمپرومائز کریں۔ اسلام صرف ہمیں مصلیت نہیں سکھاتا کہ ہم ہر چیز کو سر جھکا کے اس کو مان لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ لائف ایسے ہو سکتی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا لوگوں کو فریڈم دیں، تھوڑا سا ان کو جینے کا حق دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ پرابلم کو ڈسکس کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، جب تک ہم پرابلم کو ڈسکس نہیں کریں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو ان کا حل کیسے نکالیں گے؟ ہم نہیں نکال سکتے۔ ہم نے نوجوانوں سے، بچوں سے، بچیوں سے ہم نے یہ رائٹس چھینے ہیں، بڑے ہی خوبصورتی سے چھینے ہیں، آپ پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسے پتہ چلتا؟ ہم نے ان سے اپنا آپ چھین لیا۔ آپ کسی بھی انسان سے یہ پاور اسے لے لیں کہ تم فیصلہ نہیں لے سکتے، اس کا مطلب آپ نے اس کو ختم کر دیا، آپ نے اس کی ویلیو کو نہیں مانا، آپ نے اس سے انکار کر دیا۔ اب جب آپ نے اس سے انکار کر دیا تو پھر آپ کیا اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ آپ کا احترام کرے گا، وہ مجبوری میں آپ کا احترام کرے گا، وہ کبھی بھی دل سے آپ کا احترام نہیں کرے گا۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، محبت بعد میں ہوتی ہے، سب سے پہلے احترام ہوتا ہے۔ آپ اس کو رائٹس تو دیں، بچوں کو رائٹس تو دیں جو وہ مانگتے ہیں آپ سے۔ کیسے ذہنی سکون ہماری زندگی میں آئے گا؟ سب سے زیادہ مسلمان ڈپریشن کا شکار ہیں۔ آپ سروے کریں، آپ دیکھیں لوگوں کی زندگیوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا، صرف اسی وجہ سے میں نے اپنی انا کو پورا کرنا ہے، میں نے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے، چاہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، کیونکہ مجھے اپنے نفس کو تسکین دینی ہے، میں اس فیصلے کو پورا کرا کے رہوں گا۔ تکبر کو ڈیفائن تو کریں، اسلام میں تکبر کا کیا ڈیفینیشن؟ دوسروں کی زندگیوں کو آپ برباد کرتے ہیں صرف اپنے فیصلوں کی وجہ سے۔ ڈیفائن کریں اپنا رول، ڈیفائن کریں اپنا کرائیٹیریا، رکھیں اسلام کو سامنے، ان قوانین کو سامنے رکھیں، پھر بات کریں۔ ہمارے ہاں ادب کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ہاں احترام کا مطلب کیا ہے؟ ہم کیا چیز ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نوجوانوں سے کیا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے احترام کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو کمپرومائز کریں، اپنے ہر فیصلے کو ہمارے لیے وہ اس کو اس وے میں لے کے چلیں؟ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا، ایٹ دی اینڈ ہمارا جو ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے جو اصول بنائے ہوئے ہیں وہ ہونے چاہیے۔ آپ کا تو جو سوچ ہے، آپ کی جو رائے ہے وہ بالکل اچھی ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے رائٹ دیا ہے کہ میں اپنا فیصلہ لے سکوں۔ میں کیوں ایک گلی کا کیڑا بن کے رہ گیا ہوں؟ میں کیوں بڑی سوچ کیوں نہیں رکھتا؟ میں بڑے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے کیوں روک لیا جاتا ہے؟ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا؟ 30 سال تک پہنچ کے ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ ہم کوئی فیصلہ لے سکیں، کوئی انیشیٹو لے سکیں، کوئی کام کر سکیں، کیونکہ ہمیں جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے ہمارے اس جنوبی پنجاب کا جہاں تک تعلق ہے، تو ہمارے پاس 30 سال 40 سال تک ایک بچہ ہے، وہ بڑا نہیں ہوا، وہ فیصلے نہیں لے رہا، ابھی تک اس کو اپنے والد صاحب کے پاس جانا پڑتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں یہ میں کر لوں، کیا اس میں مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو بڑا ہونے نہیں دیا، ہم نے اس کو فیصلہ لینے نہیں دیا۔ اور خدارا اب اس چیز کو آپ سمجھ لیں، اس کو آپ اسلام سے ریلیٹ مت کریں۔ اسلام صرف ہمیں مصلیت نہیں سکھاتا کہ ہم ہر چیز کو سر جھکا کے اس کو مان لیں، ہم ہر غلط کام کو سر جھکا کے اپنا سر تسلیم خم کر لیں اور اس کو کہیں کہ اس کے بعد تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اس کو اسٹریٹ فارورڈ نو کر سکتے ہیں، آپ اس کو منع کر سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ لائف ایسے ہو سکتی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں اس چیز سے قابل نہیں ہوں۔ یہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ کن کا ماڈل آپ ہمارے اوپر امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں؟ آپ نوجوانوں پہ، بچوں پہ آپ امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ آپ 10 سال کا بچہ جا کے خودکشی کر لے نمبرز کی وجہ سے کہ وہ کلاس میں فیل ہوا ہے، آپ قصوروار ہیں، آپ نے اس کو مارا ہے، اس بچے کا قصور نہیں تھا، آپ نے اس کی زندگی کو اتنا مشکل کر دیا کہ اس نے جا کے سوسائڈ اٹمپٹ کر لیا۔ 10 سال میں کیا بچہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سارے شامل ہیں، ہم نے اس طرح کا ماحول بنا دیا، اب ہم ذہنی طور پہ ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ کوئی خوش نہیں ہے آج، صرف انہی مسائل کی وجہ سے۔ اور 70 سے 80% لوگ اگر مسائل کا شکار ہیں، اس کا مطلب ہم پرابلمز کا شکار ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس کی لائف کو پلان کریں؟ آپ اس کی لائف کو کیسے پلان کر سکتے ہیں اپنے سوچ کے اکارڈنگ؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔
لیکن ہمارے نوجوان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک وہ یہاں سے اپنے مائنڈ سے اسٹرانگ نہیں ہوگا، اس کا جو یقین کا جو لیول ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، تو وہ ڈیسیجن میکنگ کے قابل نہیں ہو سکتا، وہ فیصلے نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ ہی کمپرومائز کرتا رہے گا اپنے ہر ڈیسیجن کو، اپنے ہر کام کو، اپنے ہر جو اس کا وے آف لائف ہے اس پہ وہ اس کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اسٹرانگ نہیں ہے۔ دیکھیں، مجھے ویوز لینے کا شوق نہیں ہے، فالوور بنانے کا شوق نہیں ہے، نہ ہی میں نے کوئی فیس بک سے کوئی پیسے کمانے ہیں یا سوشل میڈیا کو الحمدللہ اچھا کھا پی لیتا ہوں اور میں اچھا میرا گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن مسائل یہ ہے کہ ہم ہر بندہ یہاں پہ ناخوش ہے۔ اب ہم تھوڑا سا لوگوں کو فریڈم دیں، تھوڑا سا ان کو جینے کا حق دیں۔ بھائی آپ جی سکتے ہیں، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنے فیصلے لے سکتے ہیں۔ آپ اگر بچے کو کہہ دیں کہ تم فیل ہو کے آؤ گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، مجھے تمہاری نمبرز نہیں چاہیے، ان کو ویلیوز سیکھنے دیں، اتنا تو گیپ دے دیں بچوں کو۔ ہمیں ایک لمحے کا نہیں پتہ ہوتا، اپنی ایک سانس کا نہیں پتہ ہوتا، تو ہم کیوں دوسروں کی زندگیوں کا ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں اپنے زندگی؟ تو جینے دیں ان کو، 4 دن کی زندگی ہے، اس کو سکون سے گزارنا ہے۔ اپنا فیصلہ لے کے ہار جاؤ گا نا، لیکن وہ اپنا فیصلہ تو ہوگا نا۔ بہتر ہے نا کسی اور کے فیصلہ لے کے ہارنے سے، کہ اپنا فیصلہ لیا تھا اور ہار مل گئی، اس سے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور یہ میسج جو ہے اچھا لگا ہے تو اس کو شیئر کریں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنے زندگی میں اپنے سکون پہ کمپرومائز مت کریں اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ مدد کرنے والا، ہمت دینے والا، رازق اللہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے۔ فی امان۔